الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، وہ ہنس کہ یہ فرمائیں، وہ ہنس کہ یہ فرمائیں، دیوانہ ہے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ مولانا محمد وعلى سيدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل قول من الأحوال، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دوسری پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ وصلی علی محمد ما دامت الرحمہ وصلی علی محمد ما دامت البرکہ وصلی علی اسم محمد فی الاسماء وصلی علی نفس محمد فی النفوس
وصلی علی صورت محمد فی الصور وصلی علی قلب محمد فی القلوب وصلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی عینین محمد اللہم صلی علی شفتین محمد اللہم صلی علی یدین محمد اللہم صلی علی قدمین محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دیا انسانوں کو پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا اور کئی راہیں دی اور کئی موڑ دی۔ اللہ جل جلالہ کا ہم سب پہ بڑا لطف کرم اور احسان ہے کہ ہماری یہ جو نشست ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ہے۔ مین مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مکمل طور پہ ہمیں آگاہی حاصل ہو جائے اور اس سے جو انوارات اور فیوزات و برکات ملتے ہیں ہم انہیں اپنے سینوں میں لا کے اپنے سینوں کو مزین و منور کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اتنا اجلا صاف ستھرا نرالا ہے، انسان ایک ایک واقعہ سے اپنی زندگی کا رخ سیدھا کر سکتا ہے۔ گزشتہ جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا ذکر پڑھا تھا کہ وہ شاگرد جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ، جو صفہ کے چبوترے میں رہتے تھے، اور عجیب اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے انتظام کیا شروع میں کہ جو ان کی جگہ کلاس کی ہے اس جگہ کا نام ہے بیت اللہ، اور وہ جو پڑھتے ہیں اس کا نام ہے کلام اللہ، اور جو خود کلام اتارنے والے ہیں اس کا نام ہے اللہ، اور جس سے وہ سیکھتے ہیں ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عظیم صحابہ جنہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ طے کیے تھے، ان کی عظمت اور ان کی شان کا اندازہ لگائیں کہ وہ کیا ان کی عظمت اور شان ہوگی کہ جو صبح شام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ آج دنیا میں کوئی انسان ہوتا ہے نا تو کسی بھی فیلڈ کا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی تمہیں پتہ کوئی نہیں شاگرد کس کے ہے، کہتے ہیں نا آپ کو نہیں پتہ کس کا شاگرد ہے، یہ فلاں کا شاگرد ہے۔ غلام نبی داد ایک حکیم بڑا مشہور ہوتا تھا پنڈی میں، تو فلاں کا شاگرد ہے، یہ فلاں حکیم کے پاس رہا ہے، یہ فلاں عالم کے پاس رہا ہے، اس کا استاد بہت ماہر تھا۔ تو آج دنیاوی استادوں کے پاس رہنے والے کی مہارت مسلمہ حقیقت بن جاتی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب استاد ہوں اور ان کے سامنے جو زانو تلمذ طے کر رہے ہیں ان کی عظمت کی کیا ہی کہنے اور کیا ہی ان کا جو ہے کہ شان ہے۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت پڑھ کے دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہاں مدینہ پاک میں جائے اور جا کر وہ درسگاہ دیکھے اور اس کے وہ حسین نظارے اپنی تصور خیال سے جا کر دیکھے جہاں پیارے آقا بیٹھ کے پڑھاتے تھے اور پیارے آقا کے سامنے صحابہ کرام زانو تلمذ طے کرتے تھے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جگہیں برقرار رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور ہم بار بار وہاں جائیں، جنت البقیع میں بھی جائیں، ریاض الجنہ میں بھی جائیں۔ ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے ساتھ ہی آئیں گے تو آپ کو ستون سریر نظر آئے گا۔ ستون سریر کا مطلب وہ ستون، وہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام کی چرپائی ہوتی تھی۔ آگے جو ہے کہ وہ ستون عائشہ ہے، جامع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھی، بیٹھتی تھی۔ آگے ستون وفود ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے بات چیت کرتے۔ آپ کا اپنا گنبد خضرا میں وہی آپ کا جو ہے کہ کاشانہ نبوت ہے، گنبد خضرا ہے جہاں پیارے آقا بیٹھ کے وفود کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ جو اگلا حصہ ہے اسے صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ گزشتہ ہم نے ان کا ذکر پڑھا تھا اور اس سے ایک دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ سعادت اور وہ عظمت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں اور آپ جو بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں یہ بھی حقیقت میں اسی اصحاب صفہ کے چبوترے کی انکشاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں اس کو بھی قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پاک آ چکے ہیں اور سن 2 ہجری شروع ہو چکی ہے۔
سن 2 ہجری میں اسلام کے بڑے اہم احکامات پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ جل جلالہ نے اتارے ہیں۔ ہجری سن 2 ہجری شعبان کے مہینے کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ دیا رمضان۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں، صرف آپ پر ہی نہیں کیے، آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی ہم روزے فرض کیا کرتے تھے۔ اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مطلب صرف یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ پیدا کرنے کی جو ورکشاپ ہے اس کا نام روزہ ہے۔ سن 2 ہجری میں ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اسی سن 2 ہجری میں ہی جب آخری 2-4 دن رہتے تھے رمضان کے، تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے صدقہ فطر بھی واجب کیا اور پھر عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھی سمجھایا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سن 2 ہجری میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو آپ نے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا تھا کہ 10ویں محرم الحرام کا آپ لوگ روزہ رکھا کریں۔ یہ یہودی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس شکریہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو فرعون کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا کامیاب ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ قریب ہوں اور ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور آپ رکھا بھی کرتے تھے۔ فرمایا آئندہ سال اگر میں رہا تو میں 9ویں کا ملاؤں گا یا 10ویں کا ملاؤں گا، تو 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ بھلے نفل ہے، سنت ہے، لیکن اس میں بڑی ہی عظمت اور بڑی شان ہے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ جل جلالہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، اب آپ کے لیے عاشورہ کے روزے میں اختیار ہے، رکھو تو اچھی بات ہے، رکھو گے ثواب ملے گا، میرا پسندیدہ عمل ہے، نہیں رکھو گے تو آپ پہ سختی نہیں ہوگی، نفل ہو گیا ہے۔ بہرحال اس میں جب زکوٰۃ بھی اسی ہی سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، گویا آپ دیکھیں رمضان کے روزے بھی اسی 2 ہجری سن 2 ہجری شعبان میں ہوئے اور شعبان کے آخر میں، پھر اس کی صدقہ فطر بھی سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد عید الفطر کی نماز کا بھی جو مشروع ہونا ہے سب سے پہلے سن 2 ہجری میں مدینہ شریف میں ہی ہوئی، مکہ میں آپ نے عید نہیں پڑھی۔ اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، پاک صاف کر لیا، اور اس نے اپنے رب کا ذکر بھی کیا اور اس کے بعد نماز بھی پڑھی۔ یہ ذکر اسم ربہ فصلی سے عید الفطر ہو گئی، اور قد افلح من تزکا سے زکوٰۃ و صدقات ہو گئے کہ اس کو زکوٰۃ تب کہتے ہیں کہ یہ مال کو پاک کرتی ہے۔ جب مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو مال کے جو میل کچیل ہوتا ہے وہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے انسان کا پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس آیت سے مراد صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے احکام ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے انسان خود پاک ہو جاتا ہے۔ صاف ستھری چیز ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، تو قرآن بھی کہتا ہے کامیاب یقیناً وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا۔ اب ظاہری طور پہ تو ہم صاف ستھرے ہیں، غسل کرتے ہیں، اپنے کپڑے اچھے پہنتے ہیں، چہرے کو واش کرتے ہیں، صاف ستھرا، یہ ایک ظاہری ستھرائی ہے۔ ایک انسان کے اندر کی ستھرائی ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی غلاظتیں ہیں، اندر بدبوئیں ہیں، مثلا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑی بدبو ہے، بدگمانی ہے، اچھا کسی کے بارے میں برا سوچنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات کرنی ہے، یہ انسان کے روحانی وہ امراض ہیں جو انسان کے اندر سے تعفن نکل رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری وہ روحانی نگاہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ دیتے ہیں جس سے انہیں انسان کی حقیقت کھول کے سامنے آتی ہے۔ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ والے کی اس نگاہ سے ڈرو تو ان آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی آپ اور میں بھی اللہ کے نور سے دیکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو کشف و کرامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، مشکوک چیز نہیں کھاتے، اس سے اللہ جل جلالہ قوت حافظہ بھی بڑھاتے ہیں اور روحانی قوت بھی ان کے اندر بڑھتی ہے۔
آپ دیکھیں جس طرح اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ لوگ یو پی ایس لگاتے ہیں، یو پی ایس کے ساتھ چارجنگ کے لیے بیٹری بھی لگاتے ہیں، تو جب اس کو کنیکشن دیا جاتا ہے بجلی چل رہی ہوتی ہے تو وہ یو پی ایس والی بیٹری اس یو پی ایس کو چارج کر رہی ہوتی ہے۔ جتنی پاورفل بیٹری ہوگی اتنا جلدی یو پی ایس جو ہوگا وہ چارج ہوگا، اور پھر جو ہی بجلی چلی جائے گی تو اس کی لائٹ جانے کے بعد یو پی ایس کی چارجنگ کو بیس بنا کے اس علاقے کو روشن کیا جائے گا۔ اسی انداز میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک انسان بنایا، ایک جسم بنایا، یہ ایک یو پی ایس ہے، اس کے ساتھ چارجنگ کی بیٹری ایمان ہے۔ انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا جلدی انسان کی یہ جسم کی جو باڈی ہے یا اس کی یہ یو پی ایس کی طرح ایک چیز تیار ہوئی ہے اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اصل مضبوطی یہ ڈھانچہ ہے اس کے اندر روحانیت کی ہے۔ جو لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نگاہ نور عطا کرتے ہیں، ایک نورانی نگاہ ہوتی ہے، وہ محسوس کر لیتے ہیں، چہرے پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے تو یہ ایک جملہ اکثر امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، قرآن بھی عرف میں مشہور ہے کہ اللہ والے دلوں کے چور ہوتے ہیں، کہ اللہ والوں کو اللہ نے ایسی نگاہ دی ہوتی ہے وہ انسان کے دل پہ نظر ڈال کے دیکھ لیتے ہیں دل میں کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اصول بیان کیا ہے مشائخ نے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھیں، دل میں ایسے خیالات بری چیزیں نہ لائیں، وہ چیزیں اللہ والوں پہ منکشف ہو جائیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کا جو راز کھل جائے۔ تو اس لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھیں تو دل کو سنبھالیں، علماء کے پاس بیٹھیں تو اپنی زبان کو سنبھالیں۔ کوئی ایسا جملہ نکال لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کفر کا فتویٰ لگ جائے۔ تو انسان جتنا زیادہ نیک اعمال کو کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر روحانیت آتی ہے۔ یہاں آپ نے محسوس کیا ہوگا رمضان کے مہینے میں کیسا ایمانی کیفیت بنی ہوتی ہے۔ آپ مسلسل قرآن کی تلاوت کریں، 2 دن تلاوت کے بعد آپ کا باطن آپ کو بتائے گا، آپ کی نگاہ بتائے گی، آپ کے الفاظ میں تاثیر ہوگی۔ اسی انداز میں اللہ تعالیٰ توفیق دے اعتکاف بیٹھ جائے، یا اللہ مزید مہربانی فرما دے انسان حرم چلا جائے، حرم جا کے صرف نماز میں کھڑا ہو جائے، ایسے انوارات ہوتے ہیں، ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان کو وہاں سے ہٹنے کا دل نہیں کرتا۔ یہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں تو ہمارے ہاں اگر تھوڑی سی رکعت لمبی ہو جائے ہمارے پاؤں کے اندر جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، جنبش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جسم کے اندر پورے جسم میں بال اور پورے جسم میں گدگدی شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری ٹانگیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، بالکل پریشان ہوتے ہیں۔ جانورات کی وہ کیفیت نہیں ہے، وہاں کمزور سے کمزور بندوں ایسا مزہ آتا ہے، ایسا لطف آتا ہے، یہ وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں نکل جائیں، رات 12-1 بجے نکل کے آپ نے شارع ابراہیم خلیل پہ چلیں اور حرم کی طرف جانے کی کوشش کریں، آپ یقین کریں آپ کو محسوس ہوگا کہ ابھی صبح ہوئی ہے، اور رات کی نیند کی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں، ہم نے خود محسوس کیا، حضرات نے دیکھا ہوگا، جو ہی انسان حرم کعبہ میں داخل ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے نور برس رہا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے، انسان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی کرنیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہاں پاکستان سے اپنی بیٹری کو چارج کر کے گیا ہو۔ ایک بعض لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں ہم وہاں حرم میں جائیں گے، وہاں جا کے توبہ کریں گے، وہاں جا کے معافیہ مانگیں گے، تو وہ کس منہ سے رسول کریم علیہ السلام کے سامنے جائیں گے؟ یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کریں گے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ اور آپ کبھی دل آپ کا پریشان ہو، قرآن کی تلاوت لگا کے بیٹھیں، آپ کو محسوس ہوگا آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سن 2 ہجری میں فرض کی۔ پھر جب رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال آیا تو عید الفطر آ گئی، اس کے بعد پھر آگے چل کے فصلی لربک وانحر کی آیت نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربانی واجب ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ کا بھی آغاز سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خون یا گوشت لینا اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ قرآن میں بھی کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو دلوں کے اندر کا تقوی پہنچتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں آپ یقین کریں، وہ جانور لیتے ہیں کچھ دن پہلے، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کو صرف سے دھوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا
اس کو گھماتے پھراتے ہیں، اسے اپنے ساتھ مانوس کرتے ہیں اور پھر جا کر اس کی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں۔ وہ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جانور پالے ہوں اور پھر اس کے بعد جب اس کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہر سال نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ کئی سال پہلے ایک وہ ویڈیو بنائی کہ ایک جانور ہے اور ایک بندے نے اس کو پالا ہے، کسی خاتون نے قربانی کے لیے اس کو کہا اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ، اسی گردن نیچے رکھ لی۔ سبحان اللہ۔ ایک جانور بھی ایک اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ میں اللہ جل جلالہ کی راہ میں قربان ہو رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ لیے تھے کہ 100 اونٹ میں ذبح کروں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، جتنی آپ کی عمر مبارک کے سال تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہوتی تھی اور ہر اونٹ کہتا تھا کہ پہلے میری باری آئے، میری گردن پہ رسول اللہ کا ہاتھ کرے۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنے عظیم لوگ ہیں، ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری گردن پہ چھری پھر جائے، بس میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے قربان ہو جاؤں۔ تو 63 آپ نے کیے، باقی 37 رہ گئے، وہ 37 جو تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیے۔ تو عید الاضحیٰ بھی، قربانی بھی اسی سال تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا یہ ایک ڈھانچہ قائم کرنا شروع کیا اور اس کے اندر احکامات آہستہ آہستہ آئے۔ پہلے 13 سال تک کچھ بھی نہیں تھا، محنت کرتے رہے، ایمان کی محنت تھی۔ پھر معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز فرض ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو اس ہجرت مدینہ میں آپ پر جمعہ بھی فرض ہوا۔ پہلا جمعہ آپ نے قباء کی مسجد میں پڑھا، پھر اس کے بعد آگے چل کے رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے، عید الفطر بھی فرض ہوئی، صدقہ فطر بھی فرض ہوا، عید الاضحیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہوئی۔ تو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصل لربک وانحر سے یہ عید الاضحیٰ مراد ہے کہ اس میں قربانی کی جاتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی سن 2 ہجری میں ہی نازل ہوئی تھی۔ حکم دیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ جو حکم ملا ہے یہ معراج کے سفر میں ملا ہے، جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوج ثریا پر پہنچ گئے تھے اور فرشتوں کی اور پیارے آقا کی اور اللہ کی جو ہم کلامی ہوئی، اس میں وہاں سے کہتے ہیں کہ یہ درود شریف کا حکم شروع ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج کے سفر میں اور آپ نے سماعت کر لی ہے، تو ہر جگہ جانے کا اصول اور ضابطہ ہوتا ہے۔ جو خاندانی بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے، بھلے بہن کے گھر میں جائے، بھائی کے گھر میں جائے یا کسی بھی خاندانی رشتہ دار کے گھر میں جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بعض علاقوں میں لوگ چینی لے جاتے ہیں، کوئی آٹا لے جاتے ہیں، کوئی پھل لے جاتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کائنات میں سب سے بڑا دربار ہے اللہ کا، عرش بری سے آگے سدرۃ المنتہا کراس کر چکے ہیں۔ اب جانے والا کائنات کا سب سے عظیم انسان پیغمبر ہے۔ اب جب اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں تو اللہ جل جلالہ نے پوچھا ہوگا کہ میرے محبوبہ کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ جب آپ اپنے دوست کو ملنے کے لیے آئے ہو تو کچھ نہ کچھ چیز تو لوگ لے کر جاتے ہیں، اور دنیاوی اصول ہوتا ہے کہ جس دوست کے ہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار اس کو کون سی چیز پسند ہے، وہ چیز لے کر جائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے اللہ کے سامنے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میری قولی بھی، میری فعلی بھی، میری بدنی بھی، میری مالی بھی، ساری باتیں آپ کے لیے۔ گویا عاجزیہ انکساریہ اور مسکنت لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی، پہلا جملہ عرش پہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ درود و سلام، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں بھی ہوں برکتیں بھی ہوں۔ تو پیارے آقا نے امت کو ساتھ جوڑا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ پر بھی ہوں جو میرے غلام ہیں، جو میرا نام لیتے ہیں، میری عزت پر جان قربان کرتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ گفتگو فرشتوں نے سنی تو فرشتوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اللہ کو یہ ادا اتنی اچھی لگی، فرمایا کہ یہ قیامت کی صبح تک ہماری ہم کلامی برقرار رہے، اور لوگ جب بھی پڑھے نے معراج کے سفر کی وہ جو ہے کہ وہ پیارے مناظر نظر آئے،
تو نماز کے اندر تشہد میں اس کو شامل کر لیا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں اس موقع پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں. یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس سے انسان ہمیشہ چمکتا ہے، ہمیشہ انسان کو عزت ملتی ہے. ایسا آج تک نہیں ہوا کہ انسان نے کثرت سے درود شریف پڑھا ہو اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہ ملا ہو. ایک عربی شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداحت میں 40,000 عربی کے اشعار لکھے. وہ بڑا قصیدہ لکھا، اور قصیدہ لکھنے کے بعد اس نے اس کے اوپر جو سر ورق پہ ایک شعر لکھا نا، اس نے ایک حقیقت بیان کی. مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مُحَمَّدِي، یعنی اس نے کہا مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں کوئی مقالہ نہیں لکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے مقالے کو عزت مل گئی. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں نے جو شعر لکھے ہیں، میرا کمال نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ مجھ سے انہوں نے اپنی تعریف کروا دی. ایسے ایک اور اردو شاعر نے کہا کہ تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام زندگی لکھا مدہ باقی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کہاں مکمل ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو سلام بھیجنے کا یا درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بھی